تو ہم نے دیکھا بھی نا، کفر دو طرح کے ہوئے، ایک اصل کفر اور ایک نقل کفر۔ وہ کیا ہے؟ اصل کفر یہ ہے السلام علیکم، محمد مہران علی پشاور۔ اللہ کی سب سے پہلے مخلوق اور تخلیق کون سی ہے؟ یہ بڑا خوبصورت سوال کیا ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ تو اس نے اپنی صفات کا اظہار کیا ہے، ٹھیک ہے، صفات کا اظہار کیا ہے، وہ تو آتا ہے ظہور، اظہار، اور ایک ہے تنزل۔ جو تنزل ہے تو اس کا مطلب ہے نیچے آنا۔ اب یہاں ذرا فل اسٹاپ لگائیں۔ ایک تو ہوتا ہے جسمانی طور پر اوپر کی جگہ سے نیچے کی جگہ پر آنا، اور ایک ہوتا ہے کہ اپنی ذات میں اپنے مرتبے سے نیچے آنا۔ تو وہ علم کہلاتا ہے تنزلی ذات۔ جب تنزلی ذات ہوتا ہے تو اس میں جو ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے تو اس کو تخلیق کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ تو اس میں رب کے اپنے ہی جلوے مخلوق کہلاتے ہیں، جیسے جثہ توفیق الہی ہے رب کی ذات کا حصہ، لیکن تنزلی ذات میں واقع ہوا ہے، تو اس تخلیق کے پروسیس سے گزرا ہے۔ تخلیق کے پروسیس سے مراد ہے ٹرانسفارمیشن، یعنی روپ بدلنا، تبدیلی آنا، بدلاؤ آنا، تغیر واقع ہونا۔ تو سب سے پہلی مخلوق اللہ کی اپنی ذات سے متعلق ہے۔ جثہ توفیق الہی، طفل نوری، یہ مخلوقیں ہیں، لیکن ہیں چونکہ یہ اللہ کا عکس، اس لیے ان کو مخلوقیں کہتے نہیں ہیں، لیکن ہیں، کہلاتی یہ مخلوقیں ہیں اللہ کے ہاں۔ اچھا، اب ان کو مخلوق کیوں ان کو کہا جاتا ہے؟ کہ یہ ذات سے جب الگ ہوئی ہیں، ذات سے جب یہ جدا ہوئی ہیں، تو جدا ہونے کے بعد ان کو جدا اس لیے کیا تاکہ رب کی موجودگی اس کی مخلوق انسانوں کے اندر ظاہر ہو۔ تو رب کی اس موجودگی نے مخلوق میں بسیرا کرنا ہے، لہٰذا اس کو مخلوق کے طریقے سے گزارا اور مخلوق کہا۔ کہ اگر کوئی کہہ دے انا الحق تو یوم محشر میں کہوں گا پھر بھی مخلوق ہے تو۔ مان لیا کہ تو حق ہے، لیکن پھر بھی مخلوق ہے۔ تو سب سے پہلی مخلوق جو ہے اللہ کی، وہ اللہ کی اپنے جلوے ہیں۔ جیسے اب سرکار گوھر شاہی کے جو جلوے ہیں وہ تنزلی سے گزرے، اور تنزلی سے گزر کر ایک انڈیویجول وجود سرکار گوھر شاہی کے جلووں کا ہوا۔ وہ جلوے پھر دل میں آئے فنافذ شیخ کے، تو اس کی وجہ سے فنافذ شیخ شیخ کی طرح چلتا ہے، بولتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں ہے، پھر بھی وہ نہیں ہے۔ یہاں امتیاز ہے، اس جیسا نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ یہ اس کی جھلک ہے، یہ اس کا پرتو ہے۔ کیا ہے؟ پرتو۔ اور پرتو کیسا ہے؟ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ گھومیں گے تو آئینے میں وہ جو شکل نظر آ رہی وہ بھی گھومے گی۔ اسی طرح شیخ اور فنافذ شیخ ہے، شیخ یوں ہوگا تو فنافذ شیخ بھی یوں ہوگا۔ یعنی یہ ہے خودکار اتباع۔ خودکار کا مطلب ہے آٹومیٹک فیلوشپ، خود بخود گھومے گا۔ تو فنافذ شیخ کے اندر شیخ کے جلوے تو ہوتے ہیں، لیکن وہ تنزلی سے گزرے ہیں، تخلیق کے مراحل سے گزرے ہیں۔ اسی لیے آپ کہہ سکتے ہیں یہ آپ کے اندر ہے نا، اگر جلوہ سرکار کا، تو کہہ سکتے ہیں یہ میرا گوھر شاہی ہے۔ جو باہر بیٹھا ہے چیئر پر وہ کسی کا نہیں ہے، جو تیرے اندر ہے وہ تیرا گوھر شاہی ہے۔ اور تو اگر یہ کہتا ہے نا کہ میرا گوھر شاہی سے تعلق مجھے جوڑنا ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تعلق جڑے گا تو تیرے اندر ایک گوھر شاہی آ کے بیٹھے گا،
اگر نہیں ہے تو تیرا تعلق بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے نا وہ کسی کا نہیں ہے، وہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے وہ کسی کا نہیں ہے، جس طرح وہ جو عرش پر اللہ بیٹھا ہوا ہے وہ کسی کا نہیں ہے، وہ جو عرش پہ بیٹھا ہوا ہے نا وہ کسی کا نہیں ہے۔ تو بلے شاہ نے اسی لیے کہا اے عشق بلے شاہ اوکھا اولہ، صورت ہے صنم دی عرش مولا، یار بنا نہ کوئی اللہ ہے، پاویں رب نال جھگڑا پہ جاوے۔ وہ اسی لیے کہا نا کہ یہ یار جو میرے دل میں بیٹھا ہوا ہے وہ یہی میرا ہے، وہ جو عرش پر بیٹھا ہوا ہے اس سے میں جھگڑا بھی کر لوں تو خیر ہے۔ تو ہم نے دیکھا بھی نا کفر دو طرح کے ہوئے، ایک اصل کفر اور ایک نقل کفر۔ وہ کیا ہے؟ اصل کفر یہ ہے کہ کسی میں رب آیا تو نے اس بندے کو جھٹلایا، یہ اصل کفر ہے۔ اور نقل کفر کیا ہے؟ تو اس کو جھٹلایا جو عرش پر بیٹھا ہوا ہے، وہ تو تیرے تصور میں بھی نہیں آ سکتا، اس کو جھٹلانا نقل کفر ہے۔ جس طرح سرکار گوھر شاہی کو جھٹلانا نقل کفر ہے، اور یہ جو اس وقت بندہ بیٹھا ہے اس کو جھٹلانا اصل کفر ہے۔ اس کو جھٹلانا اصل کفر ہو گیا نا۔ وہ کیسے؟ بھئی اس کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے وہ اسی کا ہے، تیرا ہے ہی نہیں، تجھ پر رحم کیسے کرے گا؟ وہ تو اس پر رحم کرے گا نا جو اس کو مانتا ہے۔ بھئی تو مانتا ہے تجھ پر رحم کرے گا، تو بھی مانتا ہے تجھ پر رحم کرے گا۔ تو تو نے کہا جی یہ بات میرے سامنے تو سرکار نے کبھی فرمائی نہیں، تو میں نے تو اس کو موجود ہی نہیں تھا، تو بس یہ گوھر شاہی اب تجھ سے ناراض ہے۔ وہ جو باہر کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو راضی کر کے دیکھ، یہ تو ناراض ہے، یہ ناراض ہے کیونکہ اس کا کانٹریکٹ ہے۔ یہ گوھر شاہی ایسا ہی ہے جس طرح سب کی اپنی اپنی بیوی ہے، یہ ایسا ہی ہے۔ وہ جو باہر ہے وہ سب کا ہے، وہ ہر جائی ہے، اور یہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے یہ تیرا ہے۔ اگر تیرا اپنا گاڈ نہیں ہے تو لاوارث کتا ہے۔ اپنا اپنا خدا لاؤ، ہمارا جو یوم محشر ہوگا اس کے اندر تو یہی ہوگا، یہ تھوڑی دیکھے کہ قلب سلیم لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ، تمہارے اعمال کدھر ہیں، نہیں۔ اس دن وہ کامیاب ہوگا جو اپنا اپنا خدا اپنے ساتھ لایا۔ اب تم تو روز یا گوھر کے نعرے لگا تو تمہارا کیا ہوگا؟ تم کو کہیں گے بھائی بتاؤ تمہارا گوھر شاہی کدھر ہے، تو تمہارے پاس تو ہے نہیں نا، تو پھر جو ہے تم کہو گے جی ہم اس کے ساتھ، ہم اس کے ساتھ ہیں، اس کے ہم ساتھ ہیں۔ پھر کہیں گے اچھا تم ادھر آؤ بھائی، تم اپنے گوھر شاہی سے پوچھو کیا ان کو پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا جی ہاں ان کو میں پہچانتا ہوں۔ اسی لیے سرکار گوھر شاہی نے دین الہی میں کہا کہ اگر کوئی کسی کو اس کے فیض یا کشف و کرامات کی وجہ سے ولی مانتا ہے، لیکن تو اس کے کسی عمل سے یا اس کے مذہب سے دل برداشتہ ہے، پسند نہیں کرتا اس کو، تو اس کو برا مت کہنا۔ تجھے پسند نہیں ہے تو جانا چھوڑ دے اس کے پاس، لیکن برا نہیں کہنا اس کو۔ کیا خبر وہ کوئی لال شاہ باز ہو، کیا خبر وہ کوئی بلے شاہ ہو، کیا خبر وہ گرو نانک ہو، کیا خبر وہ خضر ہو، کیونکہ اگر اس نے تمہاری مخالفت یوم محشر میں کر دی، وہ جو باہر خدا بیٹھا ہے پھر وہ تمہیں نہیں پہچانے گا۔ تم تو یہی سوچ رہے ہو نا وہ تو اپنا ہی ہے، وہ کسی کا نہیں، کسی کا نہیں ہے۔ وہ کامیاب وہی ہوئے کہ جنہوں نے اس سے اپنا اپنا گوہر لے کے دل میں بسا لیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ اب اگر تم اس کو پکارتے رہو گے وہ تو نہیں ہے، وہ تم اس کو کہو جی میری حمایت کرے، وہ تو نہیں کرے گا حمایت، وہ تو بانٹنے کے لیے آیا ہے، بانٹ دیا نا اس نے۔ اب جو وہ آئے گا تو بانٹے گا تھوڑی، اب کہے گا جن جن کو ہم نے ایجنسیاں دی ہیں صرف وہی کاروبار کریں گے، جن جن کو ایجنسی ہم نے دی ہے اب صرف وہی کاروبار، انہی کے پاس پرمٹ ہے نا، یا تو اپنے اندر لے کے آتے تم، وہ پھر ہوتا تمہارا گوھر شاہی۔ اگر گوھر شاہی تمہارا ہے تو تمہارے اندر بولتا کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں بولتا؟ اس لیے نہیں بولتا نا کہ تمہارا ہے ہی نہیں۔ پھر تم اس کے پاس جاؤ گے جس کے اپنے پاس ایک گوھر شاہی ہے، وہ گوھر شاہی اس کو بھی سنائے گا، تم بھی اس کے پاس بیٹھو گے، چلو ہم اس کے گوھر شاہی کی بات سنتے ہیں، ہے تو وہی نا۔
بھلے ہی تنزلی سے آیا، بھلے ہی مخلوق کے مراحل سے گزرا یہ جلوہ، لیکن ہے تو اسی کا عکس اور پرتو نا، خاصیت اور فطرت اور عادت تو وہی ہوگی نا۔ یہ عشق کا راز ہے کہ اپنا اپنا رب لے کے آؤ۔ یہ جو قلب سلیم والی، یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے، یہ تو بکواس ہے، یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان سے کیا ہوتا ہے؟ قلب سلیم ہی ہے نا، اس میں قلب میں تو کچھ ہے ہی نہیں، بس نور ہی ہے بس۔ تو بھائی اپنا گھر بنا کے اس میں لائٹیں وائٹیں لگا کے روشن کر کے چھوڑ دے، وہ پوچھیں اس سے کہ یار یہ خوبصورت گھر بنا ہوا ہے، لائٹیں وائٹیں لگی ہوئی ہیں، اس میں رہتا کیوں نہیں ہے کوئی؟ بولے یہ اس میں تو کوئی آیا ہی نہیں، ہم نے کسی کو بلایا ہی نہیں، تو پھر کس کام کا یہ گھر، اس میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح قلب سلیم، قلب منیب، قلب شہید ہے، صرف لائٹیں ہی تو چمک رہی ہیں قلب شہید میں، منیب میں رخ ہی تو ہے نا اس کا، اس کے اندر تو کوئی بسا ہوا ہے نہیں۔ اس دل میں رب کو لے کے آ، پھر تو بات ہے۔ اور اگر رب نہیں آیا تو کیا سلیم، کیا منیب، کیا شہید، سب بکواس ہے، نور ہی تو ہے نا، اور کیا ہے۔ پھر جب وہ جلوہ تیرے اندر آ گیا تو وہ جلوہ کچھ اپنی عادتیں تجھے سکھائے گا اور کچھ تیری عادتیں اپنائے گا۔ تجھے کچھ اپنی عادتیں سکھائے گا نا، تو لوگ دیکھیں کہ کہیں یہ تو وہی اسی کی ادا ہے، اور کچھ تیری عادتیں اپنائے گا، تو پھر لوگ کہیں گے کہ جی ہم نے سرکار کو خواب میں دیکھا تو صحیح، لیکن وہ باتیں تمہارے جیسی کرتا ہے۔ نہیں، وہ وہی ہے، اس نے اپنے بندے کی کچھ ادائیں محبت میں اپنا لی ہیں، ہے وہی۔ جس طرح بندے کو اس نے کہا تو دو چار میری عادتیں کر، دو چار میں تیری عادتیں کرتا ہوں، نہ تو کوئی تجھے پہچانے نہ کوئی مجھے پہچانے، کہ یہ اس کی طرح کر رہا ہے اور وہ اس کی طرح کر رہا ہے، پتہ نہیں کون صحیح ہے، پتہ نہیں کون صحیح ہے۔ وہ مخلوق ہے، رب کی بھی ہاں آ گئی تو وہ بھی مخلوق ہے، جسہ توفیق الہی آ گیا، وہ بھی مخلوق ہے، اس طفل نوری بھی مخلوق ہی ہے، یا پھر سرکار کی کوئی چیز آ گئی، وہ بھی سرکار نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے، ہوتا اسی کا عکس ہے، لیکن یہ تنزلی کی وجہ سے مخلوق کہلاتا ہے، کیونکہ اس نے مخلوق میں رہنا ہے نا۔ پھر جب وہ آ گیا اندر تو اب اس کو کوئی جبریل شبریل کی ضرورت تھوڑی ہے، جس طرح حضور پاک کے اندر جسہ توفیق الہی تھا، اور جبریل کی کیا اوقات ہے محمد رسول اللہ کے آگے، جب جی چاہا ہاٹ لائن پر اللہ سے بات کر لی، جب جی چاہا۔ اب جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کا مطلب یہ تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ٹھیک ہے نا، تو جب آتے ہیں تو یہ لطائف وغیرہ جو ہے نا وہ خفتہ حالت میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پچھلی جو باتیں ہیں وہ ساری بھول جاتے ہیں۔ تو اب جب حضور اس دنیا میں آئے، پلے بڑے ہیں، اور شادی وغیرہ بھی ہو گئی، اب حضور جو ہے لڑکپن کی ایام میں آئے، پھر 20 سال کی عمر ہوئی، جوان ہوئے، 25 سال کی عمر ہو گئی، 30 سال کی عمر ہو گئی، یہ سارا جو عرصہ ہے، اس عرصے کے اندر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ یاد تھوڑی تھا کہ میں اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا، نہ یہ یاد تھا کہ اللہ سے رابطہ کیسے ہونا ہے، نہ یہ یاد تھا کہ اس کا دیدار کیسے کرنا ہے۔ تو اس چیز کو اللہ نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، کہ ہم نے جب تمہیں بے علم پایا کہ تمہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ اب کرنا کیا ہے، فَهَدَىٰ، تو پھر ہم نے تم کو سمجھایا ایسے کرو، ایسے کرو، یوں مجھ سے رابطہ کرو، یوں میرا دیدار کرو، کیونکہ بھول گئے تھے نا۔ Amra TV, the place to connect with God.